علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ بازار گھاٹ حیدرآباد کے زیر اہتمام مختلف ایکٹیویٹیز کے علاوہ ویڈیو پروگرام خصوصیت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میری کتاب آنے والی قرآن اور صاحب قرآن کے نام سے آپ کے ہاتھ میں عنقریب ہوگی۔ حسب سابق اور ہم اپنی ذاتی روایت کے مطابق تمام کتابوں کو ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لہذا قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے بھی اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ذریعے یہ کتاب آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ کتاب کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس خیال اور وہم میں رہتے ہیں، اس گمان میں رہتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بس امت تک پہنچا دیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، بس ایک میسج کے طور پر ہے۔ وہ میسج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا اور امت کو دے دیا۔ اب امت سے قرآن کا تعلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کوئی لینا دینا ہے نہیں، لا کر کے دے دینا امت کو، بس قرآن یاد کرنے پڑھنے سمجھنے کے لیے صاحب قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں اس کتاب میں اور اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ قرآن پاک اور صاحب قرآن دونوں کا رشتہ کیسا ہے۔ آپ اس کو غور کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری عمر پاک ظاہری طور پر 63 سالہ ہے۔ میں نے 63 آیتوں پر مشتمل قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے کتاب مرتب کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت آپ ملاحظہ کیجیے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 203۔ ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ آیت مذکورہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے جو سامعین ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں قرآن کو خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سننا جو ادب و احترام کی شان ہے، بصورت دیگر اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر رحم نہیں، اللہ غضب نازل فرمائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ اب ذرا صاحب قرآن کی شان کو ملاحظہ کیجیے۔ دلیل کے طور پر یا سلسلہ واری طور پر آیت نمبر 2 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور نبی کے سامنے اس طرح چلا کر نہ بات کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ اعمال کی بربادی، حبط اعمال جس کو بولتے ہیں، وہ کفر کی بنیاد پر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور شان کے حوالے سے اتنی عظیم الشان بات کہ اگر آواز کو اونچی کر دی بارگاہ رسالت میں تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دوسرے لفظ میں سمجھیے کہ کفر سرزد ہو جائے گا، کیونکہ حد اعمال کفر کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ قرآن کا تعلق صاحب قرآن سے ریگولر ہے یا پھر لا کر کے نبی نے دے دیا اور پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن انمٹ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نہیں، صاحب قرآن کا تعلق قیامت تک کے لیے بلکہ قیامت کے بعد بھی جنت تک کے لیے ہے۔ چنانچہ آگے ایک اور آیت ملاحظہ کیجیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، جس میں یہ بات کی صراحت ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کو ایک ساتھ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ دنیا کی تمام اسلامی مدارس میں چلنے والی کتاب تفسیر جلالین، اس کے حوالے سے اس آیت کے ضمن میں جو نور کا تذکرہ ہے، اس نور سے مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے قرآن پاک۔
اس کے بعد یہدی بہ اللہ، آپ جس کی طرف بھی ضمیر لوٹائے ہیں بہی میں، بہرحال اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن بغیر نور محمدی کے سمجھنا ہدایت نہیں بلکہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآن کا صاحب قرآن سے یا صاحب قرآن کا قرآن سے کیسا عظیم الشان تعلق ہے۔ اور اگر ایسا تصور کوئی نہیں ہے، کیوں نہ ہو، یا آپ ذرا غور کریں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی معرفت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے قل هو اللہ احد، سلسلہ والی اعتبار سے یہ چوتھی آیت ہے۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ ایک ہے ہونے کا اعلان نہیں ہو رہا، توحید کا اعلان نہیں ہو رہا، وحدت الہ کا اعلان نہیں ہو رہا، بلکہ نبی کہیں کہ اللہ ایک ہے اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ توحید الہ کا اعلان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، تب جا کر کے وہ توحید کہلاتی ہے۔ غور کریں لفظ قل پر، هو اللہ احد نہیں ہے۔ سلسلہ والی اعتبار سے آیت نمبر 5 دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ قرآن کی شان ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم اتارتے ہیں اور اتارتے رہیں گے، کیونکہ ننزل فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہم اتارتے ہیں اور اتارتے رہیں گے وہ چیز، وہ صورتیں، وہ قسمیں، وہ آیتیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہاں پر قید ہے للمؤمنین کی، ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کس کے لیے شفا اور رحمت ہے؟ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، مگر صاحب قرآن کی شان کو آپ دیکھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سلسلہ والی اعتبار سے یہ چھٹی آیت ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا، جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن صرف مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور صاحب قرآن ساری کائنات، سارے جہاں والوں کے لیے، جہاں جہاں عالم کا اطلاع ہوگا وہاں کے لیے رحمت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیسے قرآن کو صاحب قرآن سے الگ کریں گے یا صاحب قرآن کو قرآن سے الگ کریں گے؟ دونوں کی شان اپنی جگہ پر مسلم ہے، بلکہ قرآن کی شناخت اور معرفت صاحب قرآن ہی نے دی ہے۔ اس لیے صاحب قرآن کو اگر الگ کر کے قرآن کو سمجھا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ مکمل گمراہی ہے، مکمل ضلالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے حوالے سے قرآن کو سمجھیں گے، تب جا کر کے آپ کو ہدایت ملے گی، کامیابی ملے گی، فوت ملے گی۔ سلسلہ والی اعتبار سے دلیل نمبر 7 دیکھیے، آیت نمبر 7 دیکھیے، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ دیکھیے ترجمہ، اللہ کا یہ کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب تم ان میں تشریف فرما